نالج اینڈ انٹلیکٹ. آج بات کریں گے علم اور عقل پر. نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا. علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا، لمیٹڈ علم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 85 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا قلیلا. اگر خالی کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے. پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیں. علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے. نوئک خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش یعنی انکوائری کرنا ہوگی کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہچان کہاں تک ہے. تو بات جہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے. علم کی اصلیت ایکچویلٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھاٹس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے. یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے. خیال یادداشت کا یعنی میموری کا نام ہے. اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیلی ہو جاتی اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے. ہمارے تمام تر خیالات، ہماری مکمل ترین میموری اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے. غور کیجئے گا، امیجن کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت یعنی میموری نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے. حال کے اندر فی وقت ہم خود موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت ماضی ہے، پاسٹ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. جو ہوتا ہے وہ ہمیں یاد ہے اور یہی یاد ہمارا خیال بن جاتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہی ہوں اس پر ڈاؤٹ نہ کیجیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جن تجربات اور احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے. ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ چکھا سونگا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ یعنی ایکسپیرینس ہے، ہمارا ادراک ہے. یہ ہمارا ماضی ہے اور ہمارا ماضی ہی ہمارا تمام تر نالج ہے. ہمیں مستقبل کا تو کوئی علم نہیں کیونکہ ہم عالم الغیب بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کل کیا پیش آنا ہے. حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہے. علم، نالج اپنی ریالٹی میں ماضی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے. کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے. یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر انسان جی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں. اپنے ہم جسموں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے. اس کے تجربات لازم ہیں، محدود تر کہلائیں گے، چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے. اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہے جسے وہ علم کہتا ہے اسے اللہ قلیلہ کہتا ہے. اللہ قلیلہ دیا گیا، تھوڑا علم مگر بہت تھوڑا، لیمیٹڈ. عقل یعنی انٹلیکٹ اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے. کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ بیسیکلی عقل ہے جس کی بنیاد علم ہے. چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں. اسے زاویہ نظر کہتے ہیں یعنی پرسپیکٹو. ہمارا زندگی کو گزارنے کا جو زاویہ نظر یعنی پرسپیکٹو ہے وہ بہت تنگ نظر ہے، چھوٹا اور محدود ہے، نیرو ہے، لمیٹڈ ہے. اسی لیے ہم حادثاتی انسان یعنی ایکسیڈنٹل بینگ کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی، ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. ہم اپنے تمام فیصلے اپنے پاسٹ کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے محدود ترازو، ایسے محدود زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ امپاسبل. ہم حال میں بیٹھ کر اپنے ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے فیوچر کے خد و خال بنانے اور اسے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا مالک ہمیں کہتے ہیں کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی
وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ سورہ لقمان آیت 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا اے رب یہ تو خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسماء بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ سورہ بقرہ آیت 32-33 میں یہ موجود ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے، اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، ان کے استعمال کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت ایکچولی میں آپ کو پتا ہو یا آپ کو اس کا علم ہو۔ ماچس کا ایک ڈبی لگا لیں یا ایک پتہ لگا لیں، اس سے آگ جلے گی، فائدے کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی پتہ ہے، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ؟ اچھا ٹھیک ہے، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچوالٹی کیا ہے؟ ماچس میں ایک سٹک ہوتی ہے جس کی ٹپ پر ایک مسالہ نما چیز لگی ہوتی ہے۔ وہ جو سٹک ہے وہ کہاں سے آئے؟ لکڑی سے بنی۔ لکڑی کہاں سے آئے؟ درخت سے۔ درخت کے پتے ہیں، شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑ ہے۔ درخت بیج سے بنتا ہے، ہر چیز کا ایک سیڈ ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی چیز کی روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کسی بھی شے کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں، دیا تو گیا ہے لیکن تھوڑا سا۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا دکھا جیسی ان کی حقیقت ہے۔ ہمارا علم محدود یعنی لمیٹڈ ہے، جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، تو ہم اپنے رب کی اسٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جوہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں آتا ہے، علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ ہے، ایک وسیع تر زاویہ نظر، ہمیں ایک لمحے میں بھی پتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں، ہم باخبر ہیں، اویئر ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے جسم، حواس اور علم اور عقل کا شعور ہے، اویئرنس ہے، ہمیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اب اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہو تو آپ نقشے میں گم ہو جائے گا۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر ڈیسٹینیشن چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے۔ یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پوری طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا، یعنی ایک ہی نفس پر، ایک ہی فزیک ہے، ہم سب کی ایک ہی نفسیات ہے۔ اس لیے جب میں لکھتے ہوئے میں لکھتا ہوں تو وہ آپ ہے، اور جب میں آپ لکھتا ہوں تو وہ میں بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی شخص ہے جو میں لکھ رہا ہے وہ آپ ہے، کوئی بھی انسان جو میں لکھ رہا ہے وہ آپ ہے، اور جو آپ ہے وہ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہیں پہ میں، تو آپ کیا ہیں؟ انسان ہے، اور باقی بھی کیا ہے؟ انسان ہے۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس ہے، اگر خواہ
وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے. نفس کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، روح کا کوئی جینڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جینڈر جسم کا ہے، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور وہ اسی کے پاس واپس لوٹنی ہے.